اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 114 تک پڑھ لیا تھا۔ وہ جو کل ہم نے تھوڑی سی بیچ میں سے مس کی تھی اس کو بھی ہم نے کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے جو یہ 114 پر ہم نے اینڈ کیا تھا کہ مسجدوں کو جو ویران کرنے کی سوچتا ہے، تو ہم نے مسجدوں پر بھی کافی ڈفرینٹ باتیں کی تھیں کہ مسجد میں ہم نے اپنے طور سے کچھ قانون جاری کیے ہیں، اور کچھ اس انداز سے بھی ہم نے باتیں کی کہ کون کون سے ریزن ہوتے ہیں جہاں پر ہم کسی بھی اینگل سے گھریلو سطح سے لے کر پولیٹیکل پارٹیز تک کا اگر آپ غور کریں تو ادھر تک بات جاتی ہے کہ مسجد کو کس طرح سے ویران کیا جاتا ہے، کس طرح سے تقلید کے معاملے میں، اور اندھی تقلید یا اپنے مسلک، یا کہیں کہ وہ کافر ہے اور وہ امام کے پیچھے نہ پڑو، وہ ساری ہماری باتیں ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ اگر کووڈ میں جو مسجدیں بند کر دی گئیں اور آج بھی اب آگے بھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جہاں پر مسجدوں میں نمازیوں پر پابندی لگا دی جائے، پھر ہماری کم از کم زندگی میں یہ پہلی بار ہوا۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی ہم نے ریسنٹ دیکھا، اور ابھی جا کر ٹبک شروع ہوا ہے کہ حرم کو بھی کھولا گیا اور عام مسجدوں میں بھی انٹری شروع ہو گئی۔ نہیں تو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ مسجدیں ویران ہو گئی کووڈ کی وجہ سے۔ تو یہ واقعی ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا، جبکہ یہ کرنٹ ایشو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں میں کرنٹ ایشوز ضرور انوالو ہوں۔ تو قرآن میں آتا ہے اولو الامر کی اطاعت، اور قرآن میں آتا ہے کہ جان کی حفاظت۔ جب ہم دونوں کانسیپٹ کو مرج کرتے ہیں کہ اولو الامر یعنی اگر کوئی کافر ملک کی بھی گورنمنٹ، اولو الامر ایکچولی ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں، کہ اگر گورنمنٹ پالیسی کے تحت کوئی چیز ضروری ہے اور وہ حق پر ہے، اور یہ کووڈ میں تو آپ نے دیکھا کہ مسجد حرام تک کو بند کر دیا گیا۔ کبھی اتنے سالوں میں ہماری پیدائش کے بعد بھی ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، جو ایک بار کچھ ہوا تھا گڑبڑ کہ وہ ویپنز لے کر آ گئے تھے، نہیں تو اس پر بھی ایسی پابندی نہیں آئی جتنی کہ ہم نے کووڈ میں دیکھی کہ کیسے طواف بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس سطح پر مسجد کی ویرانی اس نیگیٹیوٹی کے ساتھ کنسیڈر نہیں کی جائے گی، یعنی برائی کے انداز میں اسے نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا، نیگیٹو پہلو نہیں لیے جائیں گے، اور فضول کی کانسپریسی نہیں ہوگی کہ جی یہ یہودی لابی تھی اور یہ یہودی ایجنٹ تھا اور یہ یہودیوں نے کووڈ پھیلایا ہے۔ یعنی ہم لوگ تو اتنے جاہل ہو جاتے ہیں کبھی کبھار کہ ہم اس کووڈ کی بھی ذمہ داری یہودیوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور کہاں تو ہم اس کو اہل کتاب بھی کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اس لیے کووڈ میں جو مسجدوں کو ویرانی ہو گئی مسجدوں میں، تو وہ اولو الامر کی اطاعت اور وہ جان بچانے کے منافی نہیں تھا، فیور میں تھا، اور دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہو رہی ہیں۔ تو اس کا آنسر آپ کے سامنے موجود ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی لاتی ہے جس سے واقعی جان کا خطرہ تھا اور برائی تھی، تو اس کو ہم برائی کی نیت میں اور مسجد کو ویران کرنے والا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، اور بھی اگر آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی بات آ رہی ہو تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ مسجد کی ویرانی میں ہم کون کون سی باتوں کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آج ہم اپنا وہی سبق پر شروع ہوتے ہیں۔ 115 آیت، 115 آیت کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ آگے کیا بات آ رہی ہے؟ اگر ہم غور کریں کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اوکے، وہ تو ہم مانتے تھے، تو آگے یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں کہیں بھی تم پھرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس وہاں رخ اللہ کا ہے۔ تو ایک تو ہم پوائنٹ یہ لیں گے کہ اس میں قبلے کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے، جبکہ قبلے کی آیتوں میں بھی آپ کو یہی بات ملے گی کہ مشرق اور مغرب اللہ کے، لیکن پھر بھی اس وقت قبلے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔
تو اس وقت ہم اس کانسیپٹ کو لیں گے کہ جو آ رہا ہے اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو ہم ٹاپک پر نظر ڈال کر کہیں گے کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، چاہے تم مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، چاہے تم کسی کافر ملک میں ہو، چاہے تم کسی مسلمان ملک میں ہو، جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں. اس پہلو پر ہم بات کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم بائی دا وے یہ بھی بات آپ سے کر لیں گے کہ جہاں قبلے کی بات آتی ہے، جب کبھی بھی جہاں کہیں قبلے کی بات آتی ہے تو قبلے کا ڈائریکشن آج کے دور میں ہمارے پاس جو موبائلز ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم قبلے کا تعین ایزیلی کر سکتے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے، اور اسپیشلی اگر کوئی ایسی سواری ہے جو کہ ہماری اپنی پرائیویٹ ہے تو تب بھی ہم اس کا تعین کریں، ایک عزت دیں، ریسپیکٹ دیں آیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈائریکشن پر زور دیا ہے. لیکن ادھر بھی وہی بات آ جائے گی کہ نماز کو ضائع نہیں کریں گے قبلے کی وجہ سے، کہ اگر آپ کو قبلے کا تعین نہیں مل رہا کسی بھی صورت، آپ کی پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے تو آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی. ادھر پھر ہم یہی پوائنٹ لے لیں گے کہ للہ المشرق والمغرب. انڈرسٹینڈ؟ یعنی ہم نے دو طرح سے للہ المشرق والمغرب کو غور کیا کہ ایک تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس سینس میں بھی جائے گا کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ہر جہاں بھی تم رخ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. لیکن دوسرا رخ ہم نے اگر قبلے پر بھی بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے نماز ضائع نہیں ہوگی قبلے کی وجہ سے. نماز وقت مقرر پر فرض ہے، یہ ہمارے پاس محکم آیت آ چکی ہے، تو اب کسی بھی وجہ سے نماز ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کی آیت کے بارے میں اللہ آپ کی پکڑ ہو جائے گی، آپ سے اللہ تعالیٰ اس آیت کے بارے میں پوچھ لیں گے کہ تم نے نماز کیوں ضائع کی تھی. تو بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ بھی کلاس میں ڈسکس کرنے کے لیے. اب آگے جناب دیکھیے کہ وہی کانسیپٹ کی بات آ رہی تھی، پچھلی بھی آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ کانسیپٹ کی باتیں آ رہی تھیں. ہم نے کل دو دن تک ہم نے یہی باتیں کی. اب جناب غور کیجئے کہ اللہ کی اولاد بھی لوگوں نے بنائی، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ میجورٹی مسلمان تھوڑے کم ہیں، میجورٹی پھر تھوڑی زیادہ ہے وہ لوگوں کی جو اجماع تواتر کی وجہ سے، اپنے اجماع تواتر کی وجہ سے، ان کے اپنے اجماع تواتر، اس لیے نہ میرا اجماع تواتر کوئی حیثیت رکھتا ہے نہ ان کے اجماع تواتر کی کوئی حیثیت ہے. اسی وجہ سے یہ آج کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ اللہ کی اولاد ہے. لوگوں نے دیکھا دیکھی کہ اتنے علماء مان رہے ہیں. آپ اور میں تو اپنے اپنے علماء تک محدود ہیں نا. اگر آپ سپیکر ہیں، اگر آپ پریچنگ کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ مبلغ ہیں تو آپ کو تو تھوڑا دل بڑا رکھنا ہوگا اور تھوڑی نظریں بھی وسیع رکھنی پڑیں گی. یہ چھوٹے دل اور چھوٹی نگاہوں سے کام نہیں چلے گا. تو آپ کو بڑی ایمانداری کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ہاں اللہ کی اولاد تو میجورٹی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اور یہ بھی ان کے اپنے اجماع تواتر کی وجہ سے ہے کہ دیکھا دیکھی سب نے بنا لیا. ہم مسلمانوں نے جیسے عقیدہ دیکھا دیکھی بنا لیا بغیر دلیل کے کہ عیسیٰ آنے والے ہیں، جبکہ عیسیٰ کے آنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی کوئی حقیقت اور کوئی دلیل آپ کو نہیں ملتی ہے. یہ اتنا بڑا عقیدہ بھی مسلمانوں میں صرف اجماع تواتر کی وجہ سے راسخ ہو چکا ہے. تو اس لیے اب آپ کو اپنی نظریں کھولنا، دیکھیں یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، اوکے آئیں گے، لیکن اگر اللہ کے گھر دیکھا جائے گا تو آپ کو پھر 100 نمبر نہیں ملنے والے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جی میں نے سمجھا، اللہ کو آپ کہیں گے میں نے سمجھا، تو سمجھا کیسے؟ عقل نہیں چلتی تھی تمہارا اپنا قرآن نہیں تھا، تمہارے اپنے کانسیپٹ نہیں تھے. آئے نہیں آئے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو شوق ہوتا ہے نبیوں سے ملنے کا، لیکن پھر بھی ایک عقل ہونی چاہیے کہ آپ کو پورے مارکس نہیں ملیں گے کہ آپ کس طرح کا قرآن پڑھتے تھے، کہاں سے یہ حقیقت ملی، کس نے بتایا تھا کہ عیسیٰ وفات کے بعد واپس آئیں گے. تو آپ کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کہیں گے کہ ہمارے سارے مولوی یہ بولتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ میں نے مان لیا. اس کے علاوہ اللہ کی قسم
آپ کے پاس قرآن سے ایک آنسر نہیں ہے، میں قسم کھاتی ہوں، اور اگر میں اپنی قسم میں جھوٹی ہوئی تو مجھے فدیہ بھی دینا پڑ جائے گا. تو اس لیے میں آپ کو کلیئر چیلنج کر رہی ہوں کہ آپ کے پاس ایک آیت نہیں ہے عیسیٰ کے واپسی کی. تو کانسیپٹ کے بات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس سے پورے مارکس لیں اور ہم اس طرح سے اللہ سے ملاقات کریں کہ ہمارے چمکتے چہرے ہوں. تو غور کیجئے گا کہ یہاں پر اللہ کی اولاد بھی بنائی گئی. اللہ نے اس کے بارے میں کلیئر کہا سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ کی ذات. یعنی اولاد اس کا مطلب غور کیا جائے کہ ہماری ضرورت ہے، غور کیا جائے کہ اولاد ہماری ضرورت ہے. اس کے بغیر بندہ مر نہیں جائے گا، لیکن ہماری ضرورت ہے اور اللہ ضرورت مند نہیں ہے. یہ ہمارا سہارا ہے، اللہ بے سہارا نہیں ہے. ہم بوڑھے ہونے والے ہیں، ہمیں ان کی رونق چاہیے، ہمیں پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں چاہیے، ہمیں بچے چاہیے. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاک ہے اللہ ان تمام عیبوں سے. بلکہ بات حقیقت یہ ہے لہو ما فی السماوات والارض، اس کے لیے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، کل لہو قانتون، تمام اس کے لیے فرما بردار ہیں. ہمیں اولاد اپنی فرما برداری کے لیے بھی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں سچی سی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بھی رونق لگتی ہے، بچوں کو فرما بردار بھی ہونا چاہیے، ہمیں بھی فرما بردار ہونا چاہیے. اللہ نے انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بتایا ہے. اللہ نے ہمیں یہ دعا بھی مانگنا سکھایا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسپاؤسز یا جوڑے، اللہ تعالیٰ اور ہمارے بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائیے. اس کا مطلب کہ بیوی بچے، یہ فیملی سسٹم، اللہ نے قرآن سے ہمیں بتایا کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. ان کا سلام، ان کی آواز، آج اگر یہ دور رہتے ہیں تو ان کی آواز سے بھی، ان کی تصویروں سے بھی، ان کے بچوں کی تصویروں سے بھی ہمارے اندر تک ٹھنڈک پڑ جاتی ہے پریکٹیکلی. تو اللہ کرے کہ ہم سب اپنی ماں باپ کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے، سدا ہم اپنے والدین کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہم نے جہاں کہیں غلطی کی ہے ہمیں معاف کر دیجئے. لیکن اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ بے عیب ہیں. اللہ کے لیے تمام کائنات قانتون جو اللہ نے کہا فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اسی نے تو ابتدا کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب اللہ کوئی فیصلے فرماتے ہیں کسی امر کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، پس بے شک اللہ تعالیٰ آرڈر کرتے ہیں اس کام کو، کن اور فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ ہم اپنا سیلف اسسمنٹ، یعنی ہم اپنا ذاتی محاسبہ کریں. کچھ کانسیپٹ کی کلیئرٹی کے لیے ہم اپنا محاسبہ کریں، اس کی آیتیں آ رہی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جاہل کون ہوتے ہیں، تو ہم کو تو ضرور جاننا چاہیے کہ کہیں ہم تو جاہل نہیں اللہ کی نظر میں. اللہ نے اب جاہلوں کا ایک تعارف کرایا. اللہ نے فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو جاہل ہوتا ہے نا، جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، ان کی بات یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہے لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ کیوں نہیں کلام کرتے، اللہ ایک نبی سے کیوں کلام کرتے ہیں، ہم سے بھی تو کرے نا. اللہ کہہ رہے یہ جاہلوں کی نشانی ہے، یہ جاہلوں کی نشانی ہے. دنیا کے معاملے میں تو تم گھر میں بھی ایک ماں کی بات چلاتے ہو، تم اپنی انڈسٹری میں، اپنی فیکٹری میں بھی تم چاہتے ہو کہ کوئی ایک بڑا ہو، پھر اس کے تحت سب ماتحت ہوں. تم دنیا میں بھی اس بات کو صحیح سمجھ رہے ہو، تم نبیوں کو بھی نبی مانتے ہو، پھر تمہاری یہ ڈیمانڈ کیسے ہو گئی کہ اللہ ہم سے بھی بتائیں، ہمیں بھی بتائیں، نہیں تو ہمیں تو یقین نہیں آئے گا. تو یہ جو کم علم لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے پاس نہ پچھلی کتاب کی تحقیق ہوتی ہے، نہ انہوں نے اپنی خود کی جس کتاب کو وہ مانتے ہیں اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو ایسی فضولیات جنم لیتی ہیں. تو اس لیے اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کے دل میں کبھی یہ بات آتی ہے
کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں وحی ملتی ہے, یا آپ سیٹسفائی ہیں, آپ سیٹسفائی ہیں کہ بس مجھے بتاؤ کہ وحی کیا ہے اور میں خود بھی پڑھ لوں جو پچھلی کتابوں کو تصدیق کر رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جاہلوں کا کام ہے کہ وہ خود بھی وحی مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور دوسری ڈیمانڈ کیا ہے جاہلوں کی, او تأتینا آیا, یا کوئی ہمیں کیوں نہیں کوئی معجزہ ملتا, ہمیں بھی تو کوئی معجزہ ملنا چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی جاہلوں کا کام ہے. تو سچ بات یہ کہ کبھی کبھار ہمارے دل میں آتا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی معجزہ ہو. کبھی کبھار ہمارے دل میں بھی خیال آتا تھا جب ہم وہ جھوٹی حدیثیں پڑھتے تھے کہ امام ابو حنیفہ نے 99 بار اللہ کو دیکھا, تو ہم کہتے تھے اچھا تو پھر میں بھی دیکھ سکتی ہوں, امام ابو حنیفہ دیکھ سکتے ہیں تو استغفر اللہ, یہ ساری جھوٹ کی عمارتیں. اور اللہ نے ہمیں کہا کلیئر کہ جاہلوں والے کام, ان کی خواہشات تمہارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے. کذالک, اسی طرح قول الذین من قبلہم, کہا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے, مثل قولہم, اسی طرح کی باتیں, ان کی بھی فرمائشی پروگرام چلتے رہتے تھے. اللہ نے ہمیں کس طرح سے کلیئر کیا کہ تم کیا جاہل ہو. ہم نے کہا اوکے سوری, اب ہم اس کی خواہشات نہیں کریں گے. اللہ نے کہا جو بھی ایسی سب چیزیں کے ارمان رکھتا ہے, تشابہت قلوبہم, ان تمام کرمنلز کے دل ملتے جلتے ہوتے ہیں. جو خود سٹڈی نہیں کرنا چاہتے, جو خود اللہ کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں, وہ ایسی طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں. ایسے جاہل لوگوں کے دل ملتے جلتے ہوتے ہیں. قد بینا الآیات, اگر تمہیں اتنا ہی اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے, تمہیں اتنا ہی معجزات کا شوق ہے, تو آ جاؤ قرآن کی طرف آ جاؤ. اللہ نے ہمیں علم حاصل کرنے کی طرف لگا دیا. اللہ نے کہا بینا, بیان کر دی ہے ہم نے تمام آیتوں کو, تمام آیتوں کو. یہ اللہ عام پبلک سے بات کر رہے ہیں, صرف علماء ٹھیکیدار نہیں ہیں. عام پبلک بھی پکڑی جائے گی اور علماء بھی پکڑے جائیں گے. اور اللہ ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں, ہم نے سب کے لیے کلیئر کیا ہے بیان, بینا کلیئرٹی ہے آیتوں کی. لقوم یوقنون, لیکن یہ کس کو ملے گی آیتوں کی کلیئرٹی, آیتوں کو کھل کر بیان کس کو نصیب ہوگا؟ لقوم یوقنون, جن کے پاس یقین ہوگا کہ اللہ ہے, کتاب بھیجی گئی, ہم سب کو مرنا ہے, ہم سب کو پھر اٹھنا ہے, پھر یہ کتاب ہمارا امام ہوگی. دنیا میں کوئی کسی کا امام نہیں ہے, صرف اور صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں لیڈرشپ کے لیے, اور ہم تو پھر ختم نبوت کا ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. تو جناب اپنی اپنی کرو, اور یہ امام ہوگا الہامی کتاب, کہ اس کو فالو کیسے کیا. امام کو آپ فالو کرتے ہیں نا, اللہ فرما رہے تم فردن فردن آؤ گے, فردن فردن آؤ گے, اور تمہارے آگے تمہارے پاس تمہاری الہامی کتاب سے تم سے سوال کیا جائے گا کہ اس پر امپلیمنٹ, اس پر کتنا عمل کیا, کتنا سمجھا. جو لوگ کہیں گے نا اللہ ہمیں کہاں پتا, ہم تو نہیں جانتے تھے, ہمیں کچھ پتا ہے, پرفیکٹ نہیں ہے, ہم سب کی شامت آنے والی ہے. اللہ سے دعا کیجئے, تھوڑا سا وقت دیجئے تو دعا قبول ہو جائے گی. وقت دیں گے, تھوڑی سی محنت کریں گے تو دعا قبول ہوگی نا. ایسے تو اللہ کسی کی حالت نہیں بدلیں گے اگر آپ نے اور میں نے صرف دعاؤں پہ اکتفا کیا تو اللہ فرماتے ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے آیتیں کھل جائیں گی. بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ. دیکھا آپ نے, پچھلی بھی آیتیں وحی کی امپورٹنس بیان کر رہی ہیں, آگے بھی آیت میں اللہ کے رسول کو جو بات بتائی گئی ان کی پھر سے عزت اللہ تعالیٰ قائم کر رہے ہیں کہ اے نبی آپ کو کوئی ایک بھی جھوٹی بات دے کے نہیں بھیجی گئی, کوئی آیت ضعیف نہیں ہے. یہ تمہاری حدیثوں میں ہم یہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ حدیثیں بھی لاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, یہ غیر مستند ہے, یہ فلاں, یہ سکہ نہیں, یہ سکہ ہے. عام پبلک کو اپنی ٹرمنالوجی سے بڑے امپریس کرتے ہیں. تو اللہ بھی فرماتے ہیں پھرنے والا پھرے گا, اور جو جھوٹا امپریس ہونے کا جس کا شیوا ہے وہی ایسے لوگوں سے امپریس ہوتا ہے. اللہ نے تو آپ سے دو ٹوک بات کی, اللہ نے آپ سے وہ بات ہی نہیں کی
کہ جس سٹینڈرڈ پر آپ ایک نارمل دماغ رکھنے والے سمجھ نہ سکیں. اللہ نے یہ کلام ایک ایوریج دماغ رکھنے والے کے لیے رکھا ہے. تو بے شک ہم نے بھیجا ہے اے نبی آپ کو بالکل حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ. اللہ ڈال دیتے نا، اور 6 کتابیں بھی آئیں گی، اور سنیوں کے لیے 6 ہوں گی، اور شیعوں کی کوئی 4 ہوں گی. سنی شیعہ اکتفا نہیں کر رہے ہیں اپنی لکھی ہوئی کتابوں پر. سنی کہہ رہا ہے شیعہ غلط ہے، شیعہ کہہ رہا ہے سنی غلط ہے. کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ کبھی پوچھا کرو دونوں سے کہ تم دونوں میں مسلمان ہو کے تم ویزا لیتے ہو عمرے حج کا، تم لوگوں کی مسجد کیوں الگ ہے؟ تم لوگ ایک دوسرے کو کافر کیوں بولتے ہو؟ تو اللہ کی قسم ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، صرف حدیثوں کے فرق کی وجہ سے، یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کی وجہ سے ہم سب فرقہ فرقہ ہو گئے. ٹھیک ہے، جس کو اپنی راہ چلنی ہے وہ چلے. شکر ہے الحمدللہ اللہ نے ہم پر ان کی حقیقتوں کو کھول دیا ہے. اب سب آپ کی اپنی اپنی مرضی ہے کہ جتنے اختلافات ہیں یہ قرآن کی ایک آیت کی بھی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی اپنی حدیثوں کی وجہ سے ہے، جس کے ساتھ یہ کھیل تماشا کر رہے ہیں، اور اس میں بھی اللہ کی اور رسول کے اور راویوں کے نام سے کھیلتے ہیں. اللہ ہم سب کو جھوٹ سے نفرت عطا فرما دے، اور سچ کے ساتھ ہمیں، جیسے اللہ کے رسول کے لیے یہ کتاب کافی تھی، اللہ ہمارے لیے بھی کافی کر دے کہ اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر. آپ خوشخبری دیں کہ جو اس کتاب کے مطابق چلے گا وہ جنتی ہے، اور جو اس کتاب کے مطابق نہیں چلے گا تو آپ نذیر، انذار دیں، انہیں ڈرائیں کہ تمہاری شامت آئے گی. لیکن اے نبی ان کے پیچھے ایسا نہیں مرنا. کیوں؟ کیونکہ ولا تسأل، نہیں تم سے سوال ہوگا جہنم والوں کے بارے میں کہ یہ جہنم میں کیوں گئے. آپ سے نہیں ہوگا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ بشیر اور نذیر ہیں. یہ سنت اللہ کرے میں اور آپ بھی اپنا لیں کہ ہمارا کام خود ڈرنا ہے، پہلے تو خود سدھرنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں لوگوں تک جو پلیٹ فارم مل جائے آگے تک بات پہنچانی ہے، پیچھے نہیں پڑنا. سگی اولادوں کے بھی بندہ پیچھے نہیں پڑتا، ایک وقت کے بعد کسی کے بھی پیچھے نہیں پڑتا کہ وہ آپ سے بات کرنا اس کے لیے کراہت ہو جائے، یا ایسی ہم اتنی لڑائی پر آ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہی ہو جاتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے بات نہیں کرو گی، آج کے بعد تم اور میں اس ٹاپک پر ڈسکس نہیں کریں گے. ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے گھر میں اور باہر بھی، اور خاندان میں بھی، اور رشتہ داروں میں بھی. یہ نوبت نہ آ جائے کہ اب فلاں کا نام مت لینا، یا یہ بات یا ٹاپک آئندہ ہمارے گھر میں نہیں ہوگا. ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے. ہر ایک سے دوستانہ تعلق ہو، ہر ایک سے دوستانہ تعلق ہو کہ تم بھی اس کی کچھ سن لو اور وہ تمہاری کچھ سن لے. بائی دا وے ایک دوسرے تک بات کو پہنچا دیا کرو. اب جناب ہم نے یہ پوائنٹ پڑھ لیا کہ اے نبی آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے، لیکن آپ سے جہنم والوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اب جناب آیت نمبر 120 میں دیکھیے گا، پھر بڑی گہری بات ہے. اگر میں کہتی تو آپ کہتے کہ پھر تم اختلافی باتیں کر رہی ہوں. یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ عَنْكَ کا معنی اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ خاص مخاطب ہیں کہ اے نبی ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی، وَلَن نَصَارَى اور یہ نصرانی بھی آپ سے ہرگز نہیں راضی ہو سکتے ہیں، حتی یہاں تک تتبع آپ اتباع کرنے لگ جائیں ملت کی ان کی. ملت تو ایک ہوتی ہے، ملت تو دین کہتے ہیں، ملت تو ریلیجن ہوتا ہے، ملت تو الہامی کتاب سے جوائن ہوتا ہے. اللہ تو کہہ رہے مصدق ہے. اور ان میں بھی جو مسلمان ہو گئے تھے یہود نصارہ میں سے، انہوں نے اس بات کو اگری کیا کہ مصدق ہے، یعنی کنفرم ہو رہی ہے، ٹیلی ہو رہی ہے، ملتی جلتی ہے، ایک ہی کتاب ہے، تقریباً ساری باتیں مل رہی ہیں. تو پھر یہ کیا بات آ رہی ہے کہ اے نبی حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ اگر آپ ان کی ملت کو نہ اپنائیں، یہ آپ سے خوش نہیں ہونے والے ہیں.
تو آپ کو آگے اس کا آنسر بھی مل جائے گا آیت نمبر 121 میں، کہ جو حق کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، جو تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، آیت نمبر 121 میں ہی آپ کو ملے گا. اور اس وقت آپ ہیں آیت نمبر 120 میں. ملت تو ایک ہی تھی، اس سے آپ نے خود دیکھنا ہے، 100 بار دیکھیے یہ آیت، کہ ان کی کوئی من گھڑت اجماع تواتر ایسے تھے، ان کے کوئی من گھڑت حدیثیں ایسی تھیں، ان کے کوئی من گھڑت عقیدے ایسے تھے جس کو اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی، آپ اگر ان کی وہ چند باتوں کو مان لینا، ان کی من گھڑت کو، یہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. آپ تقلید کرنے والوں کی تقلید کی پالیسی کو مان لیں، یہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. آپ تبلیغی جماعت کی فضائلوں والی کتابوں کو پڑھنے لگ جائیں، خرید کر بانٹیں، یہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. آپ وظیفہ کرنے والے لوگوں کی وظیفے کی کتابیں خریدیں اور ان کو شاباشی دیں، یہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. آپ مسجدوں کو چندہ دیں، یہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. آپ کسی کی بھی تعریف کر دیں کہ واہ ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے جا رہے ہیں، وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. ہمارا ان کا سارا معاملہ ایک ہی چل رہا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بیکار کا تم کیوں پنگا لے رہے ہو، تم کیوں نہیں ہاں ہاں کر دیتے، کیوں ہاں ہاں نہیں کر دیتے کہ آپ بھی اچھے ہیں، آپ بھی اچھے ہیں. بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام اور نبیوں کی سنت ہی نہیں ہے کہ آپ سب گناہگاروں کو، غلط عقائد رکھنے والوں کو کہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جھوٹی باتوں پر کیسے مان لیں؟ جھوٹ بات کو ہم کیوں پروموٹ کریں اور جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں کیوں نہ کہیں کہ یہ سب غلط کام ہو رہا ہے اللہ رسول کے نام سے. تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کو بھی یہ پرابلم یہی آ رہے تھے کہ یہود و نصارہ آپ سے خوش ہو جاتے، آپ ان کی ملت کو اپنا لے. ملت تو ایک ہی ہوتی ہے. اس کا مطلب انہوں نے چند باتیں ایسی لگائی ہوئی تھیں کہ اس کو مان لو تو تم اور ہم ایک ہیں. تو اب کئی لوگوں کی حکمت، جو ہمارے والدین حکمت بیٹا حکمت یہ ہے کہ شوہر کی غلط باتیں مان لو، بیٹا حکمت یہ ہے کہ سسرال والوں کی غلط باتیں مان لو. یہ حکمت کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے بھی کلیئر اپنے نبی سے کہا اے نبی 2 ٹوک آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ میں تمہاری ملت کو نہیں مان سکتا. ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت تو اللہ کی دی ہوئی کتاب میں ہے، بے شک ہدایت تو وحی میں ہے. ھو الھدی، وہی ہدایت کنسیڈر ہوگی. تمہاری ایک بات بھی نہیں مانی جائے گی. اگر تم دین کے پیرائی میں لا رہے ہو، ہاں تم ایتھیکلی مینرز کے ساتھ کہو کہ جی آپ انگلیاں نہ چٹکھائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو بات بن جائے گی، ہم انگلیاں نہیں چٹکھائیں گے. آپ کہیں کہ انگلیاں مت چٹکھاؤ روزی دور ہو جائے گی، تو ہم نہیں مانتے. تم کہو پیر مت ہلاؤ، مجھے اریٹیشن ہو رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو ہم مان لیں گے. لیکن آپ یہ کہو کہ پیر ہلانے سے نحوست ہے، یہ غلط باتیں مت کرو. اللہ کے دین کی طرف باتیں بغیر دلیل کے مت کیا کرو. پھر ایک کی مانی جائے گی تو سب کی بھی جھوٹی باتیں مانی جائیں گی. جو ہم نے تماشے میتوں کے گھروں میں کیے ہوئے ہیں نا، کہ تیجا اور جمعراتیں، ایسی 36,000 چیزیں سب کی ماننی پڑ جائیں گی. اور آپ ایک بات اچھی طرح جانتے ہیں، جس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، یقیناً آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے، آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. تو جب جھوٹ پر بھی آپ خوش نہیں کر سکتے کسی کو، تو ہم سچ پر قدم ہی کیوں نہ جما دیں. یقین جانیں آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہو، تو ہم جھوٹ پر پھر کیوں کھڑے رہیں؟ پھر ہم اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے کیوں نہ پکڑیں؟ اتنی عقل تو اللہ نے سب کو دے دی ہے. تو بڑی گہری آیت ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. اللہ اپنے نبی کو فیڈ کر رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کو گروم کر رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کی پرورش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، اے نبی بالکل ان کی بات نہیں ماننا جو غلط بات ہو، اور ان کو سیدھا صاف کہہ دینا کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک جو اللہ کی دی ہوئی وحی کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے.
اور اللہ نے اپنے نبی کی جانب رخ کیا، اللہ نے اپنے نبی کی جانب بھی رخ کیا اور ان سے کہا کہ اے نبی اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر اے نبی آپ نے اتباع کیا، آپ نے فالو کیا ان کی احوا کو. Now come to the point, very important، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے لیے کہ جو ملت تھی نا، یہ ملت کون سی تھی؟ ایک تو ملت دین کو کہتے ہیں، اپنی بنیاد کو کہتے ہیں، اور الہام کو کہتے ہیں، دلیل کو کہتے ہیں. تو اگر آپ یہود و نصارہ کی ملت کو تھام لیں تو اس ملت کو اللہ نے ہمیں بتایا احوا تھی وہ ان کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ، یعنی اللہ نے ہم پر تفسیر القرآن بالقرآن کھولا کہ یہ جو ملت ہے یہ ان کی اپنی خواہش نفس کی پروڈکٹ ہے، یہ ان کی اپنی پروڈکشن ہے. کلیئر اللہ نے بتا دیا ہمیں سمجھنے والوں کے لیے. اے نبی اگر آپ نے ان کی من گھڑت اجماع تواتر، چاہے کہ پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہو، اس غلط عقیدے پر اگر پوری قوم بھی کھڑی ہوئی ہے، تو اے نبی اگر آپ نے حق آنے کے بعد، علم آنے کے بعد آپ کو پتا ہو کہ یہ دین کی بات نہیں ہے، یہ قرآن میں بات نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس کو دین بنایا، اے نبی ما لک من اللہ من ولی، آپ کے لیے بھی کوئی ولی نہیں ہوگا، اور اے نبی آپ کے لیے بھی کوئی نصیر نہیں ہوگا. یہ آپ کو اور مجھے بولا جا رہا ہے، اور سب سے پیارے انسان کے ساتھ ہی آپ دیکھیں نا، اللہ انہی کو ہی رول ماڈل بنا کے کہہ رہے ہیں. آپ نے کبھی اپنے گھر میں ایسا ٹریلر کیا ہے کہ آپ کو کسی بچے کو تمیز کے ساتھ، جب آپ اس سے بہت تھک گئے ہوتے ہیں، کوئی غیر کے بچے کے لیے وہ بہت ستا رہا ہوتا ہے، پریشان کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اب کوئی نہیں بھاگے گا، آپ اپنے بچے کا نام لے کر کہتے ہیں کوئی ادھر ادھر نہیں بھاگے گا، کوئی فلاور نہیں توڑے گا، اور آپ اپنے بچے کا نام لے کر کہتے ہیں کہ کوئی بھی اب اس طرح سے آپ شور نہیں کرو گے بیٹا، آپ فلاور نہیں توڑو گے. آپ اپنے بچے کو بولتے ہو کیونکہ وہ آپ کا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو اچھی طرح جان رہا ہوتا ہے کہ آپ اسے ہی کیوں بول رہے ہو، کیونکہ وہ پورا اندازہ لگا چکا ہوتا ہے کہ امی کس کو بولنا چاہ رہی ہیں. تو اللہ کے نبی تو ہیں ہی رول ماڈل. اللہ اپنے نبی سے بات کرتے ہوئے ہم سب کو سنا رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کو بات کرتے ہوئے ہم سب کو سنا رہے ہیں کہ تم سب کان کھول کر سن لو کہ اگر خدا کے مقابلے میں کوئی احوا آ گئی، اگر صحیح ملت کے مقابلے میں کوئی احوا آ گئی، خواہش نفس، اور لوگ تمہیں اسے دین بنانے کا کہیں، تو اوپر سطح سے لے کر نیچے سطح تک کے لوگوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے، ریجیکٹ کرنا ہے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا اللہ جانتے نہیں تھے ہم کمزور عورتیں کیسے مقابلہ کریں گی؟ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ اللہ نے ہمیں میدان میں لا کر کھڑا کر دیا؟ اللہ نے ہم عورتوں کو بھی کہا کہ اگر تم نے ان کی احوا کو مانا ایز اے دین تو تمہارے لیے کوئی ولی نصیر نہیں ہوگا. کیا اللہ جانتے نہیں تھے ہم عورتیں بھی اس دنیا میں ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میرے دین کے خلاف مت جانا، کوئی تمہارا کچھ نہیں کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک سوچ آتی ہے کہ کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا. پھر ہمیں کس کی فکر ہونی چاہیے؟ ہمیں صرف اپنے دین کو خالص رکھنے کی فکر ہونی چاہیے، اور ہم دوسروں کو بھی ہمت دیں کہ کچھ نہیں ہوتا. بچہ پیدا کر سکتی ہے عورت، جب عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے پھر وہ سب کر سکتی ہے، تو چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں. اب اسی کے مقابلے میں مردوں کو بھی سوچنا